تو سورہ فاتحہ یہ بہت جو ہے عظمت والی سورت قرآن مجید ہے، جس کی فضیلت مختلف احادیث طیبات میں بھی اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وارد ہے، مروی ہے۔ سورہ فاتحہ اس کے تقریباً جو ہے وہ بہت سارے نام ہیں، 20 نام مذکور ہیں، اور بھی اس کے نام ہیں سورہ فاتحہ شریف۔ الحمدللہ رب العالمین کے 20 نام ہیں۔ اس کا ایک نام سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، اس کا ایک نام سورۃ الکنز یعنی خزانہ، سورۃ وافیہ، کافیہ، شافیہ، شفا، دعا، نور، تعلیم المسئلہ، سبع مثانی، سورہ رقیہ، سورۃ الحمد، سورہ دعا، سورہ مناجات، سورہ تفویض، سورہ سوال، ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، سورہ صلاۃ، اور یہ تقریباً اس طرح 20 نام سورہ فاتحہ کے۔ ہم نے تو ایک ہی پڑھا، ایک ہی سنا، ایک ہی بتایا گیا، لیکن اگر ڈیپلی اسٹڈی کیا جائے، زیادہ مطالعہ کیا جائے، تو قرآن کریم کی کئی ایسی صورتیں ہیں جن کے کئی نام ہیں۔ اب فاتحہ، صرف فاتحہ کے 20 نام آپ کو سنا دیے ہیں پڑھ کے۔ آپ نے زندگی بھر ایک ہی نام سنا ہے، فاتحہ فاتحہ فاتحہ، لیکن آج 20 نام کا سورہ فاتحہ کو آپ 20 ناموں سے جو ہے وہ پکار سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، 20 نام اس کو دے سکتے ہیں۔ اب اس ہر نام کے اندر اس کا اپنا اپنا معنی ہے۔ مثلا میں نے بتایا سورہ وافیہ، یعنی وافی مطلب یہ ہر طرف سے آپ کو وفا کرنے والی ہے، ہر مسئلے میں آپ کو پورا آپ کے ساتھ دے گی۔ کافیہ، کافی ہے، ہر مسئلے میں سورہ فاتحہ کافیہ ہے۔ شافیہ، شفا دینے والی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں پر دم کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے۔ سورہ سوال، یہ سوال کی سورہ، یہ اللہ سے مانگا، اللہ کی بارگاہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے، ٹھیک ہے جی، تعلیم المسئلہ، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ اور یہ ایسے نام بس ایسے نہیں جڑ دیے گئے، ایسے بتا دیے گئے، لکھ دیے گئے، نہیں، اس ہر نام کے اندر بے بہا حکمتیں ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ چھپا ہے، اس کے اندر ایک معنی کا سمندر چھپا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے 20 نام ہے سورۃ الفاتحہ، صرف فاتحہ کے 20 نام، تو ہر نام اس کی جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نام اس کو کیوں دیا گیا۔ وہ اس وجہ سے دیا گیا کہ سورہ یہ وافیہ ہے، سورہ نور ہے، کہ قیامت والے دن یہ پڑھنے والے کے لیے نور کا سامان کرے گی، اس لیے اس کو سورہ نور بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، اس کو سورہ جو ہے وہ تفویض کہا جاتا ہے۔ تفویض مین کہ کسی چیز کسی کے ہینڈ اوور کر دینا، سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، کہ یا اللہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اب میں نے یہ اپنا کام تیرے حوالے کر دیا، کہ تیرے حوالے ہوں کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو کیا مطلب، بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر رہا ہے، اس کو اس لیے سورہ تفویض کا نام بھی دیا گیا۔ سورہ مناجات، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، مناجات کرنا۔ اور ہمارے اسلاف کی تاریخ تو پڑھیں تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو اتنا زار و کتاب، سورہ فاتحہ پڑھتے اتنا زار و کتاب، عاجزی و تضرع و انکساری کرتے کہ ان کی داڑیاں بھیگ جاتی سورہ فاتحہ پڑھتے۔ اور ہم تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے بس رٹالائزیشن، رٹا ہوا ہے سارا کام، سمجھنا نہیں ہے، ہم نے اس کو اندر، اس کے اندر ڈیپتھ میں نہیں جانا، اس کی گہرائی میں نہیں جانا، اس کی گہرائی تک نہیں جانا کہ یہ سورت ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کر کے پڑھے اور اس کو محبت کے ساتھ پڑھے تو آپ اس میرے حساب سے اسی آیت سے آگے مالک یوم الدین پہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بندہ رونے لگ جاتا ہے کہ روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، حساب کتاب کے دن کا مالک۔ بس اسی آیت پہ آپ غور کرنے بیٹھ جائیں، غور کرنے لگ جائیں، آپ آگے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ ادھر ہی رونے لگ جائیں گے۔ تو یہ سورہ مناجات ہے، گڑ گڑانے والی، عاجزی کرنے والی، انکساری، تضرع اور خشیت الہی اور خوف الہی کا مادہ اور عنصر پیدا کرنے والی، اپنی جسم کے اندر، اپنی روح کے اندر، اپنی جو ہے انٹرنل سٹیٹ کے اندر، اپنی جو باطنی کیفیت ہے ہماری اس کے اندر۔ تو ہم نے ان چیزوں کو پڑھا نہیں، غور سے دیکھا نہیں، سنا نہیں، سمجھا نہیں۔ بس جب سے ہمیں اپنے بچپن سے گھر والوں نے یا اپنے بچپن کے جو امام تھے، استاد تھے، قاری تھے، انہوں نے سکھایا، آج تک وہی رٹالائزیشن سسٹم آ رہا ہے۔ ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، اسی پہ بندہ رونے لگ جائے نا
گاڑیاں واقعی بھیگ جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمارے بزرگ رویا کرتے تھے کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اب یہاں پہ غور کریں ذرا کہ یا اللہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری زندگیاں 26 سال میری ایج ہو گئی ہے، آپ میں سے کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 70 کا ہے، کوئی 80 کا ہے، کوئی 30 کا ہے، کوئی 35 کا ہے، زندگیاں ہماری گزر گئی ہیں۔ تو یا اللہ ہمیں تو نے کس کیٹیگری میں، کس صف میں تو نے کھڑا کیا؟ ہمارا کون سی لسٹ میں شمار آتا ہے کہ ہم وہ انعام والوں میں سے ہیں یا مغضوب والوں میں سے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پہ کبھی نہ چلانا جن پر تو نے اپنا غضب و غصہ و لعنت و پھٹکار کی ہے۔ ہم ذرا دیکھیں کہ ہماری طرز معاشرت ہمارا کیسا ہے، ہماری زندگی کیسی ہے۔ باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں؟ ذرا تھوڑا سا نا گریبان میں ہم جھانکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ زندگی ہماری بیت گئی، ہم سے جھوٹ نہ چھپ سکا، ہم سے غیبت نہ جو ہے وہ رک سکی، ہم سے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا یہ مادہ نہ پیدا ہو سکا۔ ہم نے جتنا چاہا لوگوں کی تشہیریں کی ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھالا ہے، لوگوں کی مدد نہیں کی۔ جتنا ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے عیبوں کے ٹوہ میں لگے رہیں اور اس کے تلاش کے لوگ برے دیں، عیب نہ بھی ہو پھر بھی تھوپ ڈالے کہ وہ کسی طریقے عیب نکلے، اس کا کسی طریقے اس کی کوئی برائی نکلے، لیکن اپنے من میں کبھی جھانکا، کبھی ہم ڈوبے اپنے من میں؟ میرے سمیت کوئی بندہ یہ بتائے کہ اس نے مہینے کی ایک ڈیٹ فکس کر رکھی ہو کہ ایک ڈیٹ میں نے اپنا جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی پیدا کرنی ہے؟ کوئی بندہ بتائے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں نا، تو کرتے ہیں کہ بھئی اس منتھ بھئی لاکھ روپے آمدن ہوئی ہے اور 80,000 میرا خرچہ ہوا، انکم لاکھ ہے، خرچہ اتنا، مثال دے رہا ہوں۔ ہر بندہ ہر ہفتے، ہر دن یا ہر ہفتے یا ہر 15ویں دن یا ہر مہینے بعد حساب کرتا ہے کہ میری اتنی آمدن ہے، اتنا میرا خرچہ ہے، اتنا کچن کا، اتنا میڈیکل کا، اتنا کپڑوں کا، اتنا سبزی کا، اتنا دودھ دہی کا۔ یہ میرا ہر بندہ یہ حساب کرتا ہے، ہر گھر میں یہ حساب ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اپنی زندگی کا جائزہ لیا؟ کبھی اپنا محاسبہ کیا؟ کبھی اپنا یہ حساب کیا؟ اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی پیدا کی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مادہ، وہ سینسرشپ کبھی رکھا؟ کبھی سوچا کہ ہم نے زندگی میں یا مہینے میں یا ہفتے میں یا دن میں جھوٹ کتنے بولے، نیکی خیرات کتنے کیے، غیبت کتنی کی ہے، بندوں کا دل کتنا خوش کیا، خیرات صدقہ اور لوگوں سے بھلائی اور نیکی کتنی کی ہے، اور برائی کے کام کتنے کیے؟ ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کے بتائے، میں ابھی آ کے اس کو دونوں ہاتھ سے سلام پیش کروں گا کہ جس نے یہ کام کیا ہو، کہ ہر مہینے وہ اپنا حساب کرتا ہو کہ یا اللہ میری اتنی نیکیاں ہو گئی، میرے اتنے گناہ ہو گئے۔ کوئی بھی نہیں ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ شاید کوئی لاکھ میں سے ایک بندہ نکل آئے۔ میری باتیں اگر سخت ہے تو میں معذرت، لیکن ہے حقیقت 100%۔ اس میں میں خود شامل ہوں، اس میں میرے میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایسا ہوں، نہیں، میرے سمیت ہم سب ہی ایسے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی تھوڑا سا سفر کرنا ہو نا، تھوڑا سا سفر، ہم سارا مینج کرتے ہیں، گھر سارا کچھ سسٹم بناتے ہیں، بیگ تیار کرنا، کپڑے تیار کرنا، پیسے جو ہے وہ پیسے جوڑنا، اور جتنا بھی زیادہ راہ ہے، سفر ہے، تھوڑا سا یا فیصلہ باد سے اسلام آباد تک کی چلے جائے، ٹھیک ہے، تو آپ پہلے انتظام کریں گے، گھر والوں کا سسٹم کریں گے، جو ہے ان کو تمام چیزیں مہیا کر کے جائیں گے، کرایہ بنائیں گے، خرچہ تلاش کریں گے، اور ساری چیزیں آپ پہلے جو ہے وہ ہفتہ، 2 دن، 5 دن، 6 دن آپ پہلے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا میرا 2 دن کا سفر ہے، میں نے 1 دن جانا ہے، رات رہ کے دوسرے دن واپس آنا ہے، ایسا ہے نا؟ تو 2 دن کے سفر کے لیے تقریباً 3-4 دن پہلے سے تیاری شروع کر لیتے ہیں۔ ارے جہاں اس سفر پہ جہاں ساری زندگی رہنا ہے، ہاں جی، ابھی زمین کے اوپر ہے، کل زمین کے نیچے چلے جائیں گے، قبروں میں اپنی اپنی قبروں میں، ہر کسی نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، تو ہم اپنی قبروں میں جب چلے جائیں گے تو وہ تو زندگی انلمیٹڈ ہے، لامحدود ہے، اس زندگی کا کوئی حساب نہیں ہے کہ وہ کتنا رہنا ہے، لیکن اس سفر کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ بس اسی نقطے پہ اگر آپ غور کریں، اسی نقطے پہ ہم سوچیں، ہم جھوٹ بھی چھوڑ دیں گے، غیبت بھی چھوڑ دیں گے، گلہ شکوہ بھی چھوڑ دیں گے، اللہ کی ناشکری بھی چھوڑ دیں گے، قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے، عیب چھپانا شروع کر دیں گے، غیبت کرنا بند کر دیں گے، سچ بولنا شروع کر دیں گے، ناپ تول میں کمی کرنا بند کر دیں گے، ہم سارے سیدھے ہو جائیں گے، خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ جس دن ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو ہم نے تیار کیا کرنا ہے، اس کی پریپریشن کیا ہے، قبر میں جانے کی تیاری کیا ہے، بس اسی بات پہ ہے۔ تو میں نے بہت زیادہ آگے بڑھ گئی۔ سورہ فاتحہ کے 20 نام ہیں، اس کی کچھ 7 آیتیں ہیں،
اور ایک قول کے مطابق 6 لیکن زیادہ اتھینٹک قول 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی، 27 کلمات ہیں، 140 حروف ہیں، اور تفسیر کی کتابوں میں اس کے اور بھی نام موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سے قرآن کریم کے 7ویں حصے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم کے 7ویں حصے کے برابر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کا اتنا ثواب ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، امام کے لیے اور مقتدی کے لیے واجب نہیں ہے۔ ہاں اکیلے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ پہلی 2 رکعتوں میں پڑھیں گے، واجب سنت اور نفل کی ہر رکعت میں پڑھیں گے۔ امام صاحب جو ہے وہ صرف پہلی 2 رکعت میں بلند آواز سے، باقی خفیہ آواز میں۔ باقی اگر اکیلا کوئی ہے تو ہر رکعت کی ہر نماز میں، چاہے نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے، کوئی بھی نماز ہے۔ بس ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے کسی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی دروازہ کھلا ہو اوپر سے۔ حضور نے مبارک سر انور اوپر اٹھایا، دیکھا، اپنا چہرہ مبارک اوپر کیا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو صرف آج کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی کھولا۔ اس میں ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا ایک فرشتہ زمین پر یہ نازل ہوا جو آج سے پہلے یا رسول اللہ کبھی بھی نازل، آج سے پہلے نازل نہیں ہوا۔ یہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے نازل نہیں ہوا۔ فرشتے نے آ کر سلام عرض کیا اور آپ کہا آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ 2 نور عطا کیے گئے نہیں، تو وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فاتحۃ الکتاب و آخر سورۃ البقرہ۔ یا رسول اللہ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں، آخری 2 آیتیں۔ کہاں سے کہاں تک؟ آمن الرسول سے کافرین پر، یہ 2 آیتیں سورہ، یہ تقریباً آپ سارے لوگوں کو یاد ہیں، یاد نہیں ہے تو آج سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ مجھے کہیں یہ آپ کا خادم آپ کو یاد کروا دے گا، تھوڑا تھوڑا 2 2 3 3 لفظ شروع کریں گے جی انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ ساروں کو آتی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تقریباً 50% لوگوں کو آتی ہیں، جن کو نہیں آتی وہ آج سے شروع کریں۔ یہ تقریباً 8 سورہیں ہیں، آپ 8 دنوں میں یاد کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جی عرش کا خزانہ ہے، یہ اللہ کی ایک خاص تحفہ ہے جو آج سے پہلے کسی بھی نبی یا رسول یا پیغمبر کو دیا گیا نہیں۔ سورہ فاتحہ بھی آتی ہے ہمیں، آمن الرسول سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اکثر آتی ہیں، نہیں آتی آج سے پڑھنا شروع کریں، گھر والوں سے، بیٹے سے، بیٹی سے، گھر والے سے، کسی سے بھی پڑھنا شروع کریں، نہیں تو یہ خادم کو حاضر ہے آپ کو پڑھائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے اور قرآن کو صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق